بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ سبق آموز حکایت نقل کی ہے کہ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب سانپ رہتا تھا جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتا تھا۔ گھر کا مالک مفتے کی دولت پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن سانپ اپنے بل سے نکلا اور اس نے ان کی بکری کو ڈس لیا۔ اس کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری موت کے گھاٹ اتر گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے گھر والے گھبرا گئے، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دی کہ ہمیں سانپ سے ملنے والا نفع بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے بعد سانپ نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا جو فوراً مر گیا۔ اب تو وہ شخص بھی گھبرا گیا، مگر لالچ کے مارے اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ ہمیں مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے، مگر جب تک یہ نقصان جانوروں تک محدود ہے میں صبر کروں گا، اس کے بعد نہیں۔ پھر 2 سال کا عرصہ گزر گیا مگر سانپ نے کسی کو نہیں ڈسا۔ اہل خانہ بھی اپنے جانوروں کے نقصان کو بھول گئے۔ پھر ایک دن سانپ نے ان کے غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اب وہی شخص پریشان ہو کر کہنے لگا، اس سانپ کا زہر تو بہت خطرناک ہے، اس نے جس کو ڈسا فوراً موت کے گھاٹ اتر گیا، اب کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے کہ اس سانپ کا کیا کیا جائے۔ دولت کی حرص نے ایک بار پھر اس شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اس نے یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دیا کہ اگرچہ اس سانپ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے مگر سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں، ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دنوں بعد سانپ نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً تریاک یعنی زہر کا اثر ختم کرنے والی دوا کا انتظام کیا گیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس لڑکے کی موت واقع ہو گئی۔ جوان بیٹی کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ دونوں غضبناک ہو کر کہنے لگے، اب اس سانپ میں کوئی بھلائی نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس موذی کو فوراً مار دیا جائے۔ سانپ نے ان کی یہ باتیں سنی تو وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا۔ اس طرح انہیں سونے کا انڈا ملنا بھی بند ہو گیا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی سانپ کے بل کے پاس آئے اور دھونی دے کر گویا اسے صلح کرنے کا پیغام دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گیا اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی حرص نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھی بھول گئے۔ پھر ایک دن سانپ نے اس کی زوجہ کو سوتے میں ڈس لیا۔ عورت چلائی تو شوہر نے فوراً تریاک کے ذریعے اس کا علاج کرنا چاہا، مگر تھوڑی ہی دیر میں اس نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے سانپ والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتا دی۔ سب نے یہی مشورہ دیا
کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک سانپ کو مار ڈالو۔ چنانچہ گھر آ کر وہ شخص سانپ کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے سانپ کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ کہنے لگا، وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، یقیناً اس سانپ کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح یہ سونے کے انڈوں کی بجائے اب موتی دینے لگا ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، لہذا اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے سانپ کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش رہنے لگا اور سانپ کی پرانی دھوکے بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی ایک برتن میں ڈال کر اسے دفنا دیا اور اس جگہ پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات سانپ نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو اس کے پڑوسی، رشتہ دار اور دوست احباب بھاگم بھاگ وہاں پہنچے اور اس کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا، سونے سے بھرا ہوا برتن نکال کر ان کے حوالے کر دیا، جسے دیکھ کر وہ سب کہنے لگے کہ آج کے دن یہ مال تیرے کسی کام کا نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ عزیزان محترم، دیکھا آپ نے کہ مال و دولت کی ہرس نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ یقیناً حریص کی نگاہ محدود ہوتی ہے، جو صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ بیان کردہ حکایت میں گھر کے سربراہ کو سنبھلنے کے کئی مواقع ملے، یوں کہ جب پہلے بار گدھے اور غلام کو سانپ نے شکار کیا تھا تو یہی اس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی کہ وہ شخص ہوشیار ہو جاتا اور آئندہ حرص سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی کر لیتا۔ ایسے دردناک واقعات کی روک تھام کا انتظام کرتا، مگر افسوس اس نے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے اسے نظر انداز کر دیا، کیونکہ اس بد نصیب پر تو سونے کا انڈا ملنے کی حرص کا خمار چڑھا ہوا تھا، لہذا سانپ نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ حریص کی غفلت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے بیٹے اور بیوی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بھائیوں اور دوستوں کی نصیحت کے باوجود حرص کی وجہ سے وہ اس سانپ کو نہ مار سکا، جس کے نتیجے میں وہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔